वेलकम बैक। ایرانی حکومت نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے دورے کو نتیجہ خیز اور سودمند قرار دے دیا۔ ایرانی صدارتی دفتر سے جاری بیان میں کہا گیا دورے میں قابل قدر سفارتی کامیابیاں حاصل ہوئی، نتائج جلد سامنے آنا شروع ہو جائیں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے ایکس بیان میں کہا فیلڈ مارشل اور میری ایرانی صدر کے ساتھ نتیجہ خیز ملاقات ہوئی، بات چیت کا محور کشیدگی کا خاتمہ، آگے بڑھنے کی راہ تلاش کرنا تھا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا کامیاب دورہ ایران، ایرانی قیادت سے آبنائے ہرمز دوبارہ کھولنے اور تنازع کے خاتمے پر غور کیا گیا۔ ایرانی حکومت نے فیلڈ مارشل کا دورہ نتیجہ خیز قرار دیا۔ ایرانی صدارتی دفتر سے جاری بیان میں کہا گیا چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا دورہ انتہائی نتیجہ خیز رہا۔ فیلڈ مارشل کے دورہ ایران میں قابل قدر سفارتی کامیابیاں حاصل ہوئیں۔ اس دورے کے نتائج جلد سامنے آنا شروع ہو جائیں گے۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے ایران کے صدر مسعود پزشکیان، سپریم لیڈر کے نمائندے محسن رضائی، اسپیکر باقر قالیباف، وزیر خارجہ عباس عراقچی اور وزیر داخلہ اسکندر مومنی سے ملاقات کی۔ ان ملاقاتوں میں مزید کشیدگی روکنے، علاقائی امن اور تنازعات کا مذاکرات سے حل نکالنے کے طریقوں پر بات کی گئی۔ ایرانی قیادت نے پاکستان کے تعمیری کردار، کشیدگی میں کمی اور تنازع کے پرامن حل کے لیے مخلصانہ کوششوں کی تعریف کی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے دورے کی تفصیلات شیئر کی۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا فیلڈ مارشل کی ایرانی صدر کے ساتھ انتہائی مثبت اور تعمیری ملاقات ہوئی، بات چیت کا محور ایران امریکہ تنازع، مشرق وسطی میں کشیدگی کا خاتمہ اور آگے بڑھنے کی راہ تلاش کرنا تھا۔ ایرانی صدر نے اپنی حکومت کے نقطہ نظر اور تحفظات سے آگاہ کیا۔ ملاقات میں اہم پیش رفت ہوئی اور میٹنگ انتہائی مثبت نوٹ پر ختم ہوئی۔ امید ہے مثبت پیش رفت خطے میں دیرپا امن کی راہ ہموار کرنے میں مددگار ثابت ہوگی۔ امریکی بحریہ نے آبنائے ہرمز میں تمام بارودی سرنگیں صاف کر دی ہیں۔ صدر ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر لکھا کہ ایران کو خبردار کر دیا ہے، نئی بارودی سرنگ بچھانے والا ہر جہاز یا کشتی فوری تباہ کر دی جائے گی۔ خلائی فورس اس علاقے اور دیگر حساس مقامات کی کڑی نگرانی کر رہی ہے۔ اس معاملے پر زیرو ٹالرنس پالیسی نافذ ہے۔ صدر ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ ایران میں مظاہرین قتل کیے جا رہے ہیں، ایسے افراد کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے جو مظاہروں میں شامل نہیں ہوئے۔ یہ غیر معمولی انسانی بحران ہے، اسے فوری روکا جانا چاہیے۔ ایران میں انتشار اور معاشی بے چینی پیدا کرنا دشمن کی حکمت عملی ہے۔ دشمن کے منصوبے ناکام بنانے کے لیے اتحاد ضروری ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے دشمن جان چکے ہیں، فوجی طاقت سے ایرانی قوم کو شکست نہیں دی جا سکتی۔ امریکہ سے معاہدے پر دستخط خوف یا دباؤ کی بنیاد پر نہیں، منطق کی بنیاد پر کیے۔ یہ بھی کہا جنگ کا خاتمہ قومی اتفاق رائے، اہل افراد کی صلاحیتوں سے استفادہ اور ملکی کارکردگی بہتر بنانا حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے۔ عمان اور ایران کا آبنائے ہرمز میں محفوظ جہاز رانی بحال کرنے کے لیے مرحلہ وار فریم ورک پر اتفاق، عارضی مشترکہ بحری گزرگاہ قائم کرنے اور بارودی سرنگیں صاف کرنے کا مشترکہ منصوبہ شروع کرنے کا فیصلہ۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی سے عمان کے ہم منصب بدر البو سعیدی نے تہران میں ملاقات کی۔ عمان کی وزارت خارجہ نے اعلامیے میں بتایا کہ ملاقات میں مستقل بحری گزرگاہ اور مستقبل میں آبنائے ہرمز کے انتظام کے لیے تکنیکی مذاکرات جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔ سعودی عرب کا آبنائے ہرمز اور باب المندب کھولنے پر زور۔ سعودی فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی زیر صدارت مجلس شورا کا اجلاس جدہ میں ہوا۔ سعودی میڈیا کے مطابق اجلاس میں آزاد جہاز رانی اور ایران تنازع کے پائیدار سفارتی حل کی حمایت کا اظہار کیا گیا۔ خطے میں استحکام کے لیے ریاستی خود مختاری کے احترام، عالمی قوانین کی پاسداری اور تنازعات کے سفارتی حل کو ترجیح دینے پر زور دیا۔ ایران نے آبنائے ہرمز بند کر کے عالمی قوانین کی خلاف ورزی کی ہے، سابقہ حیثیت بحال کی جائے۔ قطری وزارت خارجہ کے ترجمان ماجد الانصاری نے کہا کہ خلیجی ملک بحران سے نمٹنے کے لیے رابطے میں ہیں۔ امریکہ ایران کے درمیان مذاکرات کی بحالی کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ اولین ترجیح فریقین میں سمجھوتہ کرانا ہے۔ قطر کسی فریق کی حمایت یا مخالفت نہیں کرتا۔ ایران پر امریکی پابندیاں یک طرفہ ہیں۔ فریقین پاکستان اور دیگر علاقائی شراکت داروں کی قیادت میں ہونے والی بات چیت میں بھرپور انداز میں حصہ لیں۔ بحران سے نکلنے کا یہی واحد راستہ ہے۔ اسرائیل خطے کا حصہ بننا چاہتا ہے تو اپنی ذمہ داریاں پوری کرے۔ قطر نے ایران کی جانب سے علاقائی ملکوں کو جنگ میں گھسیٹنے کی کوشش مسترد کر دی۔ اپوزیشن کا حق ہے جب چاہے تحریک عدم اعتماد لے آئیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کہتے ہیں اپوزیشن جب چاہے وزیر اعظم یا اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد لے آئیں۔
روک نہیں سکتے. اپوزیشن کو مذاکرات کے لیے بار بار دعوت دے چکے لیکن اب وہ تھک گئے ہیں. اپوزیشن کو آنا ہوگا تو آ جائیں گے. اپوزیشن کا کہ وہ عدم اعتماد لائیں اسپیکر کے خلاف یا پرائم منسٹر کے خلاف. اگر وہ لانا چاہیں گے تو فیسیلیٹیٹ ہم کریں گے. ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ نہیں آپ نہیں لا سکتے, میں نہیں لانے دوں گا. جب آئے گا وقت تو تب دیکھیں گے. اپوزیشن کو مذاکرات کی دعوت دی تھی, وہ اب بھی برقرار ہے. آپ کا آفس فیسیلیٹیٹ کرنے کو تیار ہے؟ پرائم منسٹر دے چکے ہیں متعدد بار, میں دے چکا ہوں, لا منسٹر صاحب دے چکے ہیں, رانا ثناء اللہ صاحب دے چکے ہیں. اب میں تھک گیا ہوں, جو سچی بات ہے. اب آنا ہوگا تو آ جائیں گے. بانی پی ٹی آئی کے اسپتال منتقلی توہین عدالت کی درخواست 16 ستمبر کو سماعت کے لیے مقرر. سپریم کورٹ نے عظما خان کی جلد سماعت کی استدعا مسترد کر دی. عظما خان کی درخواست 18 اگست کی عدالتی حکم کی خلاف ورزی سے متعلق ہے. درخواست میں بانی پی ٹی آئی کو شفا انٹرنیشنل اسپتال منتقل نہ کرنے پر توہین عدالت کی کارروائی کی استدعا کی گئی. سپریم کورٹ میں توہین عدالت کے 95 سے زیادہ درخواستیں زیر التوا ہیں. عظما خان کی توہین عدالت پر سماعت 94 مقدمات کے بعد ہونا تھی. عظما خان کا مرکزی مقدمہ 16 ستمبر کو سماعت کے لیے مقرر ہے. توہین عدالت درخواست بھی 16 ستمبر کو فکس کر دی گئی ہے. بانی پی ٹی آئی کے اسپتال منتقلی اور فیملی سے ملاقاتوں سے متعلق سپریم کورٹ کے حکم پر عمل درآمد کیا جائے. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں سپریم کورٹ کے حکم پر آج بھی عمل ہو سکتا ہے اگر سننے والے سن رہے ہوں. صحافیوں سے گفتگو میں کہا بانی کا علاج سیدھا معاملہ تھا, جس نے بھی روکا اس نے اچھا نہیں کیا. 18 اگست کا آرڈر جو امپلیمنٹ ہونا تھا, جو نہیں ہوا, جو وائلیٹ ہوا, وہ ابھی بھی امپلیمنٹ ہونا ہے. اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے ہم نے درخواست لگائی ہے. خان صاحب کی صحت بڑا ضروری ہے. سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق فیملی ممبر کی ملاقات بھی ضروری ہے. لاسٹ ٹائم بہن کی جب ایک ملاقات ہوئی تھی انہوں نے بھی کوئی ذکر نہیں کیا. ہم اپنا وعدہ نبھا چکے ہیں. میں ریکویسٹ کروں گا کہ یہ ملاقاتیں ضرور آپ شروع کریں. یہ ہیومن رائٹس کا ایشو ہے, یہ ہمارے حقوق کا ایشو ہے. بانی پی ٹی آئی سے بہن نوری نیازی اور اہلیہ بشرا بی بی کی ملاقات کرا دی گئی. بانی اور بہن کی 40 منٹ تک جاری رہنے والی ملاقات کانفرنس روم میں کرائی گئی. بانی پی ٹی آئی اور اہلیہ بشرا بی بی کی ملاقات بھی جیل کانفرنس روم میں کرائی گئی. بشرا بی بی اور بانی 35 منٹ ساتھ رہے. اڈیالہ جیل میں ہی بشرا بی بی سے ان کے گھر والوں کی بھی ملاقات کرائی گئی. اڈیالہ جیل سے روانگی کے وقت صحافیوں سے گفتگو میں علیمہ خان نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی بچوں سے ابھی تک بات نہیں کرائی گئی. ان کی اور ڈاکٹر عظما کی ملاقات بھی نہیں کرائی گئی تو یہ توہین عدالت ہے. معلوم نہیں حکومت کو کس بات کا ڈر ہے. یہ بھی کہا کہ صحافی شیطانی والے سوالات کر رہے ہیں. بات نہیں کروائی گئی, توہین عدالت. ڈاکٹر عظما اور میری بھی ملاقات نہیں ہوئی, یہ بھی توہین عدالت میں آتا ہے. عدالت نے تو یہ کہا تھا کہ ہم اگر جب ملاقات کریں عمران خان سے باہر آ کے بات نہیں کر سکتے, جو نوری نیازی نہیں کر سکتی ہیں. جو عدالت کا حکم ہے اس کے مطابق چل رہے ہیں. مسئلہ تو حکومت کا ہے, ہم عدالتوں سے امید کر سکتے ہیں. عدالتوں سے ہی عمران خان رہا ہوں گے. خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے.